میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ العزیز عام انتخابات میں آپ کا جلسہ، اس جلسے میں آپ کی عظیم الشان شرکت اور آپ کے تیور بتلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی کا تاج جمعیت علماء اسلام کے سر پہ سجے گا۔ بات سنو، یہ ریکارڈنگ میرے تقریر میں نہیں ہونی چاہیے، مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے، تسلی کے ساتھ مجھے بات کرنے دیجیے، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے اس بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو منع کر دیا، اب شروع ہو گئے۔ 2 منٹ خیر ہے، یہ کریں گے اس کے بعد میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ پرخلوص جذبہ کامیابی کی نوید ثابت ہوگا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست ایک نظریاتی سیاست ہے، اور ہم اگر سیاست کرتے ہیں تو ہماری سیاست انبیاء کرام کی سیاست ہے، انہی سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے بر صغیر میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیاست کو فروغ دیا ہے، اس کو تسلسل دیا ہے، اور آج بھی وہ نظریہ پوری قوت کے ساتھ الحمدللہ زندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ سیاستدان کہلاتے ہیں، جو پارٹیاں سیاسی پارٹیاں کہلاتی ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے، تو انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے، اور بنے بیٹھے ہیں سیاستدان۔ ہم جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ہم جب حکومت تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ہم جب زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد کرتے ہیں، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تو کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کرسی کی جنگ اگر مذاق ہے تو وہ تمہاری جنگ ہوگی۔ ہم نے جس نظریے کے تحت سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دین کا مکمل ہونا اس کی تعلیمات و احکامات کی بنیاد پر ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا تمام ہو جانا، اتمام نعمت، یہ اقتدار کی صورت میں ہے۔ اس اسلام کو جب اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اس نعمت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔
تو اقتدار اور کرسی کی جنگ اگر مفادات کی جنگ ہے تو وہ تمہیں مبارک ہو۔ اگر سیاست کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ، دھوکے اور فراڈ سے اور چالاکیوں سے کرسی اقتدار تک پہنچا جائے تو یہ سیاست تمہیں مبارک ہو۔ ہماری سیاست صداقت کی سیاست ہے، ہماری سیاست انبیاء کی سیاست ہے۔ اقتدار تک رسائی اسلام کی فتح ہے، اور انشاءاللہ اسلام کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانا ہماری منزل ہے، اور یہ منزل ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے 75 سال ہو گئے، پون صدی ہماری گزر چکی ہے، چوتھی اور پانچویں نسل اس وقت پاکستان میں اٹھ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نام پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، کیا ہم نے اس کلمے کا حق ادا کیا ہے؟ وہ پاکستان جو مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، آج اس کی شناخت تبدیل کر دی گئی ہے، اس کی مذہبی شناخت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ 1973 میں آئین بنا، اور آج تک ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری اسمبلیوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جہاں ان کو اسلام اور قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ میرے محترم دوستو، اب ہم نے اسلام کا، پاکستان کو اس کی اپنی شناخت دینی ہے۔ اس پہلو پہ بھی ذرا نظر رکھنی ہے، ذرا گریبان میں جھانکنا ہے، پوری قوم نے جھانکنا ہے۔ میں پوری قوم سے بات کر رہا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی گریبان میں جھانک کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ آپ نے 75 سالوں میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کردار ادا کیا ہے۔ تنقید جانتے ہو، علماء کی مخالفت جانتے ہو، جمعیت علماء کی مخالفت جانتے ہو۔ ہماری مخالفت چھوڑیے، اپنا تعارف کرائیے، تمہارا اپنا چہرہ کیا ہے، اپنی شناخت کراؤ، تمہاری اپنی شناخت کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے کوئی ناجائز لڑائی نہیں لڑی۔ اگر ہم نے 2011 اور 12 سے یہ موقف اٹھایا ہے کہ پاکستان میں ایک نیا ایجنڈا داخل ہو گیا ہے، پاکستان میں ایک نئی لابی وجود میں آ گئی ہے، پاکستان کے مستقبل کو اب ہم نے مغرب کے تابع بنانا ہے، اور مغرب میں بھی ہم نے یہودی لابی کی پیروکاری کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کو عجیب بات مت سمجھا کرو۔ ہم نے کہا ہے کہ عمران خان یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، ہم نے کہا ہے کہ ان کو وہاں سے مدد ملتی ہے، اور آج اس کی اپنی پارٹی کی جو باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے، بانی اراکین نے ان کے خلاف عدالت میں جو دعویٰ دائر کیا ہے، میں نے نہیں کیا، میں مدعی نہیں ہوں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ مدعی ہیں۔ اور اب رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو جاسوسی ادارہ موساد ہے، 29 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا پیسہ انہیں اسرائیل سے ملا ہے۔
کوئی شرم آتی ہے ان لوگوں کو یا نہیں؟ کوئی قومی غیرت اور حیا ہے وہاں پر یا نہیں؟ اور ہندوستان اور ہندوستان کے جاسوس ادارہ را کی طرف سے کیا ان کو فنڈ نہیں ملے ہیں؟ اسرائیل اور ہندوستان کی فنڈ سے تم پاکستان میں پارٹی بنا رہے ہو، جماعت بنا رہے ہو اور کہتے ہو ریاست مدینہ بنا رہا ہوں۔ تمہاری منافقت کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ تمہارے جھوٹ کو، تمہارے فراڈ کو، تمہاری منافقت کو ہم نے تش تش بام کیا ہے، ہم نے آپ کا تعاقب کیا ہے، یہاں تک کیا ہے کہ آج تم کس مقافات عمل کے نعرہ تکبیر! ہم بلا وجہ بات نہیں کیا کرتے، ساری چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے تو 2012 میں بات کی ہے، 1997 میں ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کی ہے، 1996 میں حکیم سعید دہلوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہودیوں نے ایک ایجنٹ تیار کر کے پاکستان کی حکومت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ میں نے تو بہت بعد میں بات کی ہے، بہت دانشوروں نے پہلے یہ باتیں کی ہیں، لیکن یاد رکھو پاکستان کی آزادی کی بات ہم کریں گے۔ بر صغیر کی آزادی کی تاریخ میری ہے، تمہارے لوگوں کی نہیں ہے۔ تم بات کرتے ہو آزادی کی، اگر تم آزادی کی بات کرتے ہو تو پھر غلامی کی علامت کون ہے؟ کہتے ہیں آخر ہم کوئی غلام ہے، آخر ہم کوئی غلام ہے، اور تم غلام نہیں، تم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے ریاست مدینہ ہوتا کیا ہے؟ تمہیں تو خاتم النبیین کا لفظ بھی نہیں آتا، روحانیت کے لفظ کو رعونت پڑھتے ہو، وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جنازہ تو کسی مسلمان کا آج تک تم نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ کس چیز کی دین کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ تو اگر قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، اس کا معنی ہے ریاست مدینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ میں اپنا آخری حکم جاری کیا، فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ رسول اللہ نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالا، اور آج تم پاکستان میں اس لیے بھیجے گئے، تمہیں اقتدار اس لیے دیا گیا کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرواؤ، اور عرب دنیا کی سینے میں اسرائیل جو خنجر کی طرح گھونپ دیا گیا ہے، اس کو پاکستان سے تسلیم کرانے کے ایجنڈے پر تم آئے تھے۔ تم نے ہمارے پورے جتنے بھی ٹی وی چینلز تھے اس پہ لوگوں کو بٹھایا، دانشوروں کے نام سے بٹھایا، فلسفے جھاڑتے رہے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نے چیلنج کیا، اور میں نے کراچی میں جا کر ملین مارچ کیا اور ان کی زبانیں خاموش کی، اور آج تک ان کی زبانیں خاموش ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب 2013 میں یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنائی گئی تو میرے پاس وفد آیا، بڑے لوگوں کا وفد، اور میرے ساتھ 3 میٹنگیں کی، اور جب میں نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تو مجھے کہا گیا کہ مولانا آپ ہماری بات نہیں مان رہے، یہ بات سن لیں کہ
وہ ایجنٹ بھی ہے اور مغربی تہذیب کا نمائندہ بھی ہے، لیکن یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ اگر پاکستان کو پیسہ چاہیے تو پیسہ پھر یہودیوں کے پاس ہے، معیشت پر قبضہ ان کا ہے، ہمیں ان کے تابع چلنا پڑے گا۔ اور پھر مجھے کہا گیا کہ اگر ہم نے نوجوانوں کو تبدیل کیا ہے اور کہا کہ پشتونخوا میں، پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، ان گہری جڑوں کو اکھیڑنا، اس کے لیے عمران خان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ان کے اخلاق کو تبدیل کرنا، مغربی تہذیب کے تابع بنانا۔ اور مجھے کہا انہوں نے کہ اگر ہمیں مغرب سے پیسہ آئے گا تو اسلامی تہذیب کو پیسہ نہیں ملے گا، مغربی تہذیب کو پیسہ ملے گا۔ اس لیے ہم نے یہاں اس صوبے کے پشتون بیلٹ کی تہذیب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہاں تک مجھے کہا کہ مولانا پیسہ آئے گا، اب بہت بڑا پیسہ آئے گا، گلی کوچوں تک پہنچے گا اور تمہاری مسجد تک بھی پہنچے گا، تمہارے خطیب تک بھی پہنچے گا، تمہارے امام تک بھی پہنچے گا، تمہارے مولوی تک پہنچے گا۔ اور فضل الرحمان، اگر ہماری بات نہیں مانو گے تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ میں نے کہا اللہ کی مدد چاہیے، میں اس طرح کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، میرے ساتھ کوئی مولوی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مسجد بھی نہیں ہے، کوئی خطیب بھی نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو ہم نے حضرت لڑائی لڑی ہے، جنگ لڑی ہے، اور الحمدللہ ہم نے وہ جنگ جیتی ہے۔ اسرائیل کے ایجنڈے کو ہم نے شکست دی ہے، امریکہ کے ایجنڈے کو ہم نے شکست دی ہے۔ اور امریکہ جب افغانستان میں داخل ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا جھک گئی تھی اور طالبان کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، ان کے قریب مت جاؤ، ان کے ساتھ کوئی سلام کلام کرے گا وہ بھی دہشت گرد ہو جائے گا، بلیک لسٹ ہو جائے گا۔ تو ساری دنیا جب جھک گئی اور کوئی بھی اس کی طرف قریب ہونے کو تیار نہیں تھا، تو ایک جمعیت علماء تھی جس نے اعلان کر دیا کہ ہم امریکہ کے افغانستان پر حملے کو جارحیت قرار دیتے ہیں اور امارت اسلامیہ افغانستان کو دفاع کا حق دیتے ہیں۔ ہم 20 سال ان کے ساتھ کھڑے رہے، 20 سال ہم نے وہ موقف لیا۔ پھر یہاں پر لوگوں نے باتیں شروع کی، جب پتہ چلا کہ کام نہیں بن رہا، انہوں نے بھی طالبان کی باتیں شروع کر دی۔ اور پھر جب اسرائیل کی باتیں ہونے لگی، ابھی جب حماس نے اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ لڑتا ہے اسی سے لڑا جائے۔ اگر حماس جنگ لڑ رہا ہے تو حماس سے جنگ کرنا ٹھیک ہے، اگر اسرائیل لڑتا ہے بھلا لڑے، لیکن عام شہریوں پر بمباری کرنا، اور اس وقت اگر کوئی کوئی 100 دن یا 120 دن ہو گئے، ان دنوں میں 25 یا 26 ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں۔ امریکہ حمایت کر رہا ہے، یورپ حمایت کر رہا ہے۔ میں امریکہ اور یورپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو دنیا میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، کہاں ہے تمہارے وہ انسانی حقوق؟ میں جنیوا انسانی حقوق کنونشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو دنیا میں چارٹر متعارف کرا رہے ہو اپنی انسانی حقوق کی، کہاں گیا تمہارا وہ چارٹر کہ جو آج فلسطین میں انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں؟ اور پھر کہا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، کوئی ان کے قریب مت جائے۔ کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی۔ میں استنبول جا رہا تھا، ترکی جا رہا تھا، میں نے ترکی کا دورہ منسوخ کر کے قطر جانے کا فیصلہ کیا اور حماس کی قیادت سے جا کر کھل کر ملا، اور میں نے ان کو بتایا کہ اگر امریکی وزیر خارجہ امریکہ سے تل ابیب آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں
امریکی وزیر خارجہ بن کر نہیں آیا، ایک یہودی بن کر آیا ہوں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ پھر میں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک مسلمان مجاہد کی طرح آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو! میرے محترم دوستو، اگر ملک کے اندر دین اسلام کی اقتدار کا سوال ہو تو میدان میں جمعیت علماء کھڑی ہے۔ آج اور جماعتیں بھی ہیں، اسلام کی بات کرتی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو عوامی پذیرائی اس وقت جمعیت علماء کو حاصل ہے، اس لیے میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تنہا جمعیت علماء تمام دینی جماعتوں کی ترجمانی اور نمائندگی کر رہی ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، ہم پوری قوم کی بات کرتے ہیں، لیکن ملک کی شناخت کو تبدیل کرو، بلکہ تبدیل نہیں، بحال کرو جو تم نے بگاڑی ہوئی ہے۔ ہمارے مقابلے میں الیکشن تو لڑتے ہیں، پیسہ بھی الیکشن لڑتا ہے، جھوٹ بھی الیکشن لڑتا ہے، دھوکہ بھی الیکشن لڑتا ہے، چالاکی بھی الیکشن لڑتا ہے، لیکن جمعیت علماء نے کسی ملک اور کسی باہر کی ایجنسیوں کے سہارے سیاست نہیں کی، رفتہ رفتہ جدوجہد کے نتیجے میں آج وہ پاکستان کی ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت کہلانے کے قابل ہو گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، میری مزاج آپ کو معلوم ہے، میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا، میں اپنے مقامی مقابل لوگوں کے خلاف باتیں نہیں کیا کرتا۔ الیکشن لڑنے کا حق ہے، سب کو حاصل ہے، بھلا الیکشن لڑتے رہے، لیکن میں یہ شعور ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ذرا اس لیول پر آ کر فیصلے کریں۔ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے مسائل اگر وہ حل کرتے ہیں، اگر وہ 2 مسئلے حل کرتے ہیں، ہم 10 مسئلے حل کرتے ہیں۔ اس میدان میں تو وہ ہمارے پیچھے ہیں، ہم سے آگے تو نہیں ہیں، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر میں اسمبلی میں تھوڑی سی تعداد میں ہوں اور کوئی مذہبی ایشو پیدا ہو جائے، کوئی عوامی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو وہاں تو پکارتے ہو فضل الرحمان کدھر ہے؟ لیکن جب میں آج جمعیت علماء کے لیے آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں تو پھر وہ صحیح دوسرا بن جاتا ہے۔ یہ بھی تو زیادتی ہے نا، یہ بھی تو بے انصافی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم خدمت کے میدان میں بھی ان سے آگے ہیں، کیونکہ خدمت یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم ہے، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق وہ بھی ہے کہ جس کو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم الآمنون یوم القیامہ، ایسے لوگ قیامت کے روز عذاب سے محفوظ رہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم اس جذبے سے خدمت کی بات کرتے ہیں، صرف ووٹ کی لالچ میں نہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان آج اگر دنیا کے پاکستان کے ترقی یافتہ شہروں کا ذکر ہوتا ہے تو اب ڈیرہ اسماعیل خان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر میرے دوستوں نے بہت سی چیزوں کی تذکرے کی، میں کہتا ہوں چیزوں کے نام مت لو، کوئی ایسا بڑا منصوبہ جو اس پورے خطے میں کہیں موجود ہو اور اس پر کسی دوسرے کا نام ہو سکتا ہے، ایک بتا دو، چیلنج کرتا ہوں، ایک بتا دو۔
خطے کو ترقی دینا، علاقے کو ترقی دینا، دوسری دنیا کے برابر میں ان کو لانا، اس میں اگر کردار ہے اول تا آخر جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہمیں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے یہی درس دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میں آپ کے سامنے پرانی باتیں اب نہیں گننا چاہتا ہوں، سب آپ کو معلوم ہے، آپ کوئی دور کے لوگ نہیں ہیں، مقامی لوگ۔ لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز سی پیک کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یارک سے سگو تک اس وقت کام شروع ہے، اور کلاچی کی تحصیل میں 50 ارب روپے کا کام ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ آگے جائے گا، بلوچستان تک جائے گا اور گوادر تک پہنچے گا۔ کاش غر سے لے کر گوادر تک یہ گزرگاہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کی تجارت اس کے گزرگاہ آپ لوگ ہوں۔ انشاءاللہ گزشتہ عمرانی حکومت میں جس طرح تمام بڑے منصوبے روک دیے گئے، سی پیک روک دیا گیا، میگا پروجیکٹس روک دیے گئے، چین کے اعتماد کو خراب کیا گیا، سعودی عرب کے اعتماد کو خراب کیا گیا، امارات کے اعتماد کو خراب کیا گیا، پاکستان کے وہ دوست جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، سب کے اعتماد کو خراب کیا، سب نے اپنی سرمایہ کاری چھوڑ دی۔ انشاءاللہ ان کے اعتماد کو بحال کر کے پاکستان میں دوبارہ وہ ماحول پیدا کیا جائے گا کہ جس میں باہر کی دنیا آ کر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان، اس کو ہم نے ایک اکنامک زون، انڈسٹریل زون کے طور پر ہم نے مختص کیا تھا۔ انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم انڈسٹریل زون بنا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ کل کسی نے کہا ہے کہ بنو منتقل کر دیا گیا، وہ بنو والا اپنا ہے، ڈیرے والا اپنا ہے، یار خدا کا خوف کرو۔ اور صرف یہ نہیں کہ بنو میں ہوگا اور ڈیرہ میں ہوگا، اب اس علاقے میں ڈیرہ اسماعیل خان کی زمینوں کو دیکھ کر اور اس کی زرعی صلاحیت کو دیکھ کر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک زرعی صنعتی علاقہ بھی قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے تجارت کرنے کے لیے ہم نے اسی خطے میں ایک ریجنل کارگو ایئرپورٹ بنانا ہے جو گوادر کے معیار کا ہوگا، اور ہمارے اس پورے علاقے کی تجارت کو وسط ایشیا اور عرب دنیا تک فروغ ملے گا انشاءاللہ۔ اسمبلی نے مفتی محمود ایئرپورٹ کے نام سے اس کی منظوری بھی دے دی۔ انشاءاللہ العزیز سی پیک جائے گا، درابن کو اس سے وابستہ کریں گے، اور درابن سے رمک کو ملا کر ہائی وے اور موٹر وے دونوں جو ہے ان کو، اس پورے علاقے کو ہم ایک روڈ بنا دیں گے۔ سی آر بی سی لفٹ کینال کی منظوری ہو چکی ہے۔ اگر ان کی حکومت بیچ میں نہ آتی تو اب تک آپ دیکھ رہے ہوتے کہ لفٹ کینال جو ہے وہ کام شروع کر چکا ہوتا، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ مطمئن رہیں، ہمارے ایجنڈے میں ہے، اور اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو یہ لفٹ کینال اس ڈیرے کا حق ہے اور اس کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے 1.5 سالہ حکومت کے اندر ٹانگ زام کی منظوری بھی لے لی تھی، لیکن ٹانگ زام سے آگے
میں 3 ڈیم جو چھوٹے ڈیم ہیں، چودوان ڈیم، درابن ڈیم اور نواب حیدر ڈیم، انشاءاللہ یہ زام بھی پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یارک سے جب آپ انٹرچینج سے اتریں گے تو اس انٹرچینج سے اتر کر ایک روڈ یارک سے پہاڑ پور کی طرف جائے گا اور دوسرے یارک سے جٹاتر کے علاقے سے ہوتے ہوئے ٹانگ کی طرف جائے گا۔ اس علاقے کو ایک دوسرے سے ہم وابستہ کر دیں گے۔ ڈیرہ بائی پاس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو توسیع دی جائے گی اور اسے چشمہ روڈ کے ساتھ وابستہ کیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ میں آپ سے، یہ ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے عبدالخیل سے ڈھکی اور ڈھکی سے کلور کوٹ، اس روڈ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس سپیک کو ہم پنجاب سے ملائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے غریب لوگ مزدوری کے لیے پنجاب جاتے ہیں، کٹائی کے لیے پنجاب جاتے ہیں، ان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک باقاعدہ بہت بڑا روڈ ایک نئے پل کے ساتھ کلور کوٹ کی طرف آپ کی رسائی ممکن ہو سکے گی۔ جب سے ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے، آپ کا CRBC کینال تباہ و برباد ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، مٹی سے بھر گیا ہے۔ 5000 کیوسک پانی کا یہ کینال، اس میں مشکل سے کوئی 3000 کیوسک پانی آ رہا ہے، اور جس سے ہمارے تونسے کے علاقے کے حقوق برباد ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بھی انشاءاللہ تعمیر نو کی جائے گی۔ پیجو سے ٹانگ روڈ پر کام فی الحال شروع ہے اور جا رہا ہے آج، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے جب ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑا ہسپتال بنایا تو یہ صرف ایک ہسپتال نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر گومل میڈیکل کالج بنایا ہے، انشاءاللہ گومل میڈیکل کالج کو ہم گومل یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے، میڈیکل یونیورسٹی۔ یہاں پر ایک باقاعدہ چلڈرن ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ہمارے ایجنڈے میں ہے، انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہوگا۔ امراض قلب کے لیے دل کے مریض بیچارے کہاں کہاں پر رول رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہی ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے لیے ایک دل کا ہسپتال، دل کے مریضوں کا ہسپتال بنایا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو موٹر وے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور تک بھی موٹر وے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب جو آپ لوگ کبھی کبھی 7 8 گھنٹوں میں پشاور پہنچتے تھے، انشاءاللہ 2 گھنٹے میں آپ پشاور پہنچیں۔ جس اسلام آباد کے لیے آپ 6 7 گھنٹے رول رہے ہوتے تھے، آج آپ وہاں 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 3 گھنٹے میں لیے خان سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری سہولتیں اس خطے کو اٹھانے کے لیے ہیں، لیکن جب الیکشن گزر جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، لیکن الیکشن سے پہلے آج آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ اگر ملک کو نظریاتی شناخت دینی ہے تو آپ کی اس ووٹ نے دینی ہے، اگر ملک کو ترقی دینی ہے آپ کی اس ووٹ نے دینی ہے، لہٰذا آپ نے آج 8 فروری کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جہاں میں DA خان کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، یہ خطاب پورے ملک میں جا رہا ہے، میں پورے ملک کے عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز ان کو حال تو پکی ہے نا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی زندہ تھا۔ میرے دوستو، انشاءاللہ
الیکشن میں آپ کا فیصلہ عظیم الشان فیصلہ ہوگا. پاکستان صوبے میں بھی آپ کی حکومت بنے گی انشاءاللہ, اور مرکز میں بھی حکومت بنانے میں آپ کا ایک بڑا کردار آئے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی نصیب فرمائے, امن و امان نصیب فرمائے. ہمارے ہاں امن و امان نہیں ہے. میں ایک تعزیتی کلمات ضرور کہنا چاہتا ہوں. یہاں درابل میں بھی ہمارے فوج پہ حملہ ہوا تھا, کل چودوان تھانے میں بھی حملہ ہوا ہے, ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں. میں ان کے لیے تعزیتی کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی ہے, معیشت کی حالات خراب ہو گئی ہے. یہ سارے چیلنجز ہیں ہمارے لیے اور ان کو ہمیں پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.